بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ غابہ کے 3 دن بعد جنگ خیبر پیش آئی۔ خیبر کے یہود اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ احزاب میں اگرچہ ان کو کامیابی نہ ہوئی مگر وہ اسلام کو مٹانے کے لیے برابر سازش کر رہے تھے۔ غطفان ان کو مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 کی جماعت کے ساتھ نکلے، جن میں سے 200 بندے سوار تھے اور باقی سب پیادہ تھے، باقی سب یعنی کہ پیدل تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے اہل خیبر کو کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے لڑنے آ رہے ہیں، مگر تم ان سے نہ ڈرنا، تمہاری تعداد بہت ہے، یہ تو مٹی پر آدمی ہیں جن کے پاس ہتھیار تک نہیں۔ اس سفر میں جب لشکر اسلام صحبہ میں پہنچا جو خیبر سے 12 میل پر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر کھانا طلب فرمایا۔ صرف ستو پیش کیے گئے جو حسب الارشاد پانی میں گھول دیے گئے۔ آپ نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی کھائے۔ صحبہ سے روانہ ہو کر خیبر کے قریب غطفان و یہود کے درمیان وادی رجی میں اترے تاکہ غطفان یہود کی مدد کو نہ جا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا۔ یہ مقامی اسلامی کیمپ یا لشکرگاہ مقرر ہوا۔ یہاں سے لڑائی کے لیے تیار ہو کر جایا کرتے اور زخمیوں کو علاج کے لیے یہاں لایا جاتا، یعنی کہ جو زخمی ہو جاتا اس کو واپس یہیں پر لایا جاتا اور علاج کیا جاتا۔ غرض اسباب بار برداری اور مستورات کو یہاں چھوڑ دیا گیا اور رات یہیں گزاری، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کسی پر رات کو حملہ نہ کیا کرتے۔ صبح کو نماز فجر اول وقت پڑھ کر آگے بڑھے۔ جب بستی نظر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یوں پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیبر ویران ہو گیا۔ ہم جب کسی قوم کی انگنائی میں اترے ہیں تو ڈرائیگیوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ جب آپ شہر میں داخل ہونے لگے تو فرمایا ٹھہرو۔ یہ سن کر تمام فوج نے تعمیل کی، یعنی کہ تمام فوج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور رک گئے، اور آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، 7 آسمانوں کے اور ان چیزوں کے جن پر آسمانوں نے سایہ ڈالا ہے، اور پروردگار 7 زمینوں کے اور ان چیزوں کے جن کو زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور پروردگار شیطانوں کے اور ان کے جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، اور پروردگار ہواؤں کے اور ان چیزوں کے جن کو ہوائیں اڈلا رہی ہیں، یعنی کہ اڑا رہی ہیں۔ ہم تجھ سے اس بستی اور بستی والوں اور بستی کی چیزوں کی خیر مانگتے ہیں، اور اس بستی اور بستی والوں اور بستی کی چیزوں کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو یہی دعا مانگتے۔ اس کے بعد شہر میں داخل ہوا اور تمام قلعے یکے بعد دیگر فتح ہو گئے۔ سب سے پہلے قلعہ نائم فتح ہوا۔ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری اسی قلعے کی دیوار تلے شہید ہو گئے۔ گرمی کی شدت تھی، وہ لڑتے لڑتے تھک کر دیوار کے سائے میں آ بیٹھے۔ کنانہ بن ربی بن ابی الحقیق نے اکیلے یا بشراکت مرحب فصیل پر سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرا دیا، یعنی کہ چکی کا ایک حصہ ان کے سر پر گرا دیا، جس کے صدمے سے انہوں نے شہادت پائی۔ نائم کے بعد کموز فتح ہوا۔ یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا جو اسی نام کی پہاڑی پر واقع تھا۔ ابی بن حقیق نے یہودی کا خاندان اسی قلعے میں رہتا تھا۔ عرب کا مشہور پہلوان اسی قلعے کا رئیس تھا۔ مرحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج دے کر بھیجا، مگر یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ جب محاصرے نے طول کھینچا تو ایک روز آپ نے فرمایا کہ میں علم کل اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہو، اور اللہ کا رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رات انتظار و بیقراری میں گزاری کہ دیکھیں علم کسے عنایت ہوتا ہے، علم کسے عنایت ہوتا ہے۔ صبح کو ارشاد ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں پر اشوب ہے، ان کی آنکھوں میں درد ہے، سوجن ہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن
ان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا کی، فوراً آرام ہو گیا اور علم ان کو عنایت ہوا۔ دشمن کی طرف سے پہلا مرحب کا بھائی حارث نکلا، جو شجاعت میں معروف تھا، بہادری میں معروف تھا، بہت طاقتور تھا۔ وہ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تو خود مرحب بڑے تمطراق سے نکلا، بڑے غصے سے نکلا۔ اس کو بھی بنا پر اسے الرویات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ مرحب کے بعد یاسر نکلا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس طرح یہ محکمہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ جو سبایہ ہاتھ آئے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم کر دیے گئے، اور صفیہ بنت خی بن اخطب جو کنانہ بن ربیع کے تحت میں تھی، اس کو آزاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لے آئے۔ حضرت صفیہ کا باپ رئیس خیبر تھا، ان کا شوہر قبیلہ نذیر کا رئیس تھا۔ باپ اور شوہر دونوں قتل کیے جا چکے تھے، وہ کنیز ہو کر بھی رہ سکتی تھی، مگر حضور رحمت للعالمین نے حفظ مراتب اور رفع غم کے لیے ان کو آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیا، اور وہ امہات المومنین میں شامل ہوئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا حسن سلوک ہو سکتا ہے۔ کموس کے بعد باقی قلعے جلدی فتح ہو گئے۔ ان مارکوں میں 93 یہود مارے گئے اور صحابہ کرام میں سے 15 نے شہادت پائی۔ فتح کے بعد زمین خیبر پر قبضہ کر لیا گیا، مگر یہود نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ زمین ہمارے قبضے میں رہے، ہم پیداوار کا نصف آپ کو دے دیا کریں گے۔ آپ نے یہ درخواست منظور کر لی اور فرمایا ہم تمہیں برقرار رکھیں گے جب تک ہم چاہیں۔ جب غلہ کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیج دیا۔ انہوں نے غلہ کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہا کہ وہ حصہ چاہو لے لو۔ اس پر وہ حیران ہو کر کہنے لگے زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہے۔ غزوہ وادی القریٰ، جب خیبر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وادی خیبر اور تیمار کے درمیان واقع ہے، اس میں دیہات کا لگاتار سلسلہ چلا گیا، اس لیے اسے وادی القریٰ کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر یہود کو دعوت اسلام دی گئی، انہوں نے قبول نہ کی بلکہ برسر پیکار ہوئے، مگر جلدی مغلوب ہو گئے۔ خیبر کی طرف غنائم تقسیم کر دی گئی اور زمین و باغات نصف پیداوار پر ان کے قبضے میں چھوڑ دیا گیا۔ تیمار کے یہود نے جب وادی القریٰ کا حال سنا تو قاصد بھیجا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ پر صلح کر لی اور زمین انہی کے قبضے میں رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمصہ بن مسعود کو اہل فدق کے پاس بھیجا۔ حضرت محمصہ بن مسعود کو اہل فدق کے پاس بھیجا وہاں کا رئیس یوشع بن نون یہودی تھا۔ دعوت اسلام دی گئی۔ وہ خیبر کا حال سن کر پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے نصف زمین پر صلح کر لی۔ یہودی خیبر کو اگرچہ مان دیا گیا تھا مگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ چنانچہ ایک دن زینب نے جو سلام بن مشکم کی زوجہ اور مرحب کی فوج تھی، ایک بکری کا گوشت بھون کر اس میں زہر ملا دی اور بطور ہدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اس میں سے بازو اٹھا لیا اور کھانے لگے۔ باقی چند صحابہ حاضرین نے تناول کیا۔ آپ نے کھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ گوشت نہ کھاؤ اور اس یہود کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے خدمت میں تو فرمایا کہ تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے۔ وہ بولی آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے بازو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس بازو نے جو میرے ہاتھ میں، اس نے کہا ہاں میں نے اس میں زہر ملا دی ہے۔ بدیں خیال کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو زہر اثر نہ کرے گی اور اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو ہم آپ سے آرام پائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات شریف کے لیے کسی سے انتقام نہ لیتے تھے، اس لیے معاف فرما دیا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کھایا تھا انتقال فرما گئے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت بشر بن برا نے انتقال فرمایا تو ان کے قصاص میں اس یہود یہ کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی واقعات دیکھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد رحمت کی یا ارحم الراحمین۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ شکریہ۔